بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو گئی ہے۔ باجی عمران خان صاحب آج نیب ترامیم کیس میں ایز اے پٹیشنر بڑی اسکرین پر نظر آئیں گے۔ ہاں، ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست پر عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں ذاتی حیثیت میں فزیکلی خود پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے آج کے اس کیس میں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی تصویر ہوگی یا اسکرین ہوگی۔ یہ بڑی زبردست دلچسپ کچھ چیزیں میرے پاس آئی ہیں، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ فتح مکہ کی طرح ہم معافی کا اعلان کیا جائے، ایک بڑا مطالبہ آیا جی سامنے، اور جن صاحب نے کیا ان کو بولنے پہ مجبور کیا گیا۔ اس سے پہلے خاموش تھے، سیاست اور ان تمام منظرناموں سے غائب تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو بولنے پہ مجبور کیا، اور جب وہ بولے تو اس میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے، اور اب دوسرا ان کا مطالبہ یہ کہ فتح مکہ کی طرح سب کو عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس سٹوری پر بات کرنی ہے۔ الجزیرہ کے جو صحافی ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، اور پھر جو انہوں نے کیا ہے وہ سٹوری بھی آپ کو بتانی ہے۔ بات ہو گئی جی عمران خان صاحب سے انٹرویو لے لیا انہوں نے، اس میں ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جی، پریشان ہے عمران خان صاحب تک کیسے پہنچے، عمران خان صاحب سے سوال کیسے کیے، جواب کیسے کیے عمران خان صاحب سے۔ جی ہاں، اس کی بھی کچھ چیزیں دیگر ایک دو اور۔ فراد واپس آ گئے جی، احمد فراد یعنی منظر عام پر آ گئے، فیملی سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ کس سینیریو میں ہوئی اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، مکمل دیکھیں جی، چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے لاپتہ شاعر احمد فراد صاحب، ان کی ملاقات ان کی اہلیہ سے کرا دی گئی ہے۔ اسٹوری بڑی زبردست بنائی پولیس نے کہ جی اچانک ایک گاڑی جا رہی تھی، ناکے پہ اس کو روکا گیا، تو ناکے پہ ڈرائیور کے ساتھ پیچھے ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بندے نے کہا آپ ہمیں نہیں روک سکتے، قانون یاد کرایا، تو او ہو، پھر ہم نے پکڑا تو پتہ چلا یہ تو احمد فراد ہے، یہ تو پھر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا، تو اس نے پولیس سے بدتمیزی کی تھی، اور یہ سب چیزیں یہ کہہ کے انہوں نے ڈالا۔ مگر اب جس طریقے سے تیاریاں کر دی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ان کو آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس نے تصویر تو جاری کر دی، ان کی مسز سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی، لیکن اب جو گرفتاری ڈال رہی ہے اور اب جو دہشت گردی اور بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، میرا خیال ہے اب ان کو جس طرح پاکستان میں پھیرایا جاتا ہے اب ان کو پورے کشمیر میں پھیرایا جائے گا۔ بہرحال فیملی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں اور سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نا جی، مہدی حسن ایک الجزیرہ کے رپورٹر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہے، اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو، اس سے پہلے وہ فاکس نیوز کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، وہ CNN کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں، تو مہدی حسن ہے، اور انہوں نے اپنا پلیٹ فارم ایک بنایا ہے زیٹیو کے نام سے، زیٹیو کے نام سے۔ انہوں نے عمران خان کا انٹرویو لے لیا جی، اور وہ ریٹن انٹرویو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طرح لیا، کہ میں ریٹن انٹرویو دیا، سوال لکھے، عمران خان صاحب نے ان سوالوں کے جواب مجھے دیے، یعنی میں ان جوابوں پہ کاؤنٹر جواب نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میں فزیکلی ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تمام انٹرویو چھپ کر ہوا ہے، اور وہ چھپ گیا۔ اب جب وہ چھپ گیا تو دو تین باتیں بہت عام ہیں عمران خان صاحب نے جو کی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے سوال کے جواب میں، امریکی سازش والے معاملے والے سوال کے جواب پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو ریگریٹ ہے، پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا سب سے زیادہ ریگریٹ ہے، جو آپ کا سوال ہے، کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے جنرل باجوہ پر ٹرسٹ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا جنرل باجوہ ہی اصل ذمہ دار ہے، وہی شخص ذمہ دار ہے جس نے امریکہ کو کہانیاں پھیلائیں اور مجھے امریکہ مخالف یہ اچھے تعلقات میں دلچسپی نہ رکھنے والے کے طور پر پیش کیا، پھر وہ سارا رجیم چینج اور یہ سب چیزیں یہ ہوا۔ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے بولا کہ آپ کو جیل میں صحیح کنڈیشن میں رکھا گیا، تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے بولا کہ مجھے اس وقت ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں دہشت گردوں کو مخصوص کر کے رکھا جاتا ہے، بنیادی حقوق مجھے دیے نہیں جا رہے، اور مجھے توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ اچھا، یہ تو انٹرویو ہو گیا۔ انٹرویو پر ہائپ بڑی کریٹ ہو گئی ہے رات سے نا، اور ہائپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک غیر ملکی صحافی پہنچے کیسے، بات کی تو کی کیسے، انہوں نے انٹرویو کیسے دے دیا، کس کے ذریعے سے ان کو اجازت ملی، عمران خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑا شور مچا ہوا جی رات سے اس کے اوپر، تو خان صاحب نہیں رک رہے، نہیں رک رہے سر، یہ بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسئلے تو پڑے ہو گئے پولیس کو، پولیس سے اوپر والی پولیس کو، اس سے اوپر والی پولیس کو، کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب سے ملنے آنے والے کو 1 کلومیٹر دور گاڑی پارک کرنی پڑتی ہے،
ریڑھی پہ آنے والے کو اجازت ہے، مونگ پھلی بیچنے والے کو اجازت ہے، خربوزے بیچنے والے کو اجازت ہے اڈیالہ جیل کے قریب سے گزر سکتا ہے۔ یہ انٹرویو کیسے چھپ گیا، سب سوچے، اب مزہ آئے گا آپ کو۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب آپ کو پتہ ہے ججز میں واحد جج ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ خط لکھے، خط میں ان کا تو میرا خیال ایک ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ خط لکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں نا آسما جہانگیر کانفرنس تھی، 10-12 دن پہلے ہوگی، تو اس میں نا برطانوی ہائی کمشنر نے بھی خطاب کیا تھا، اور برطانوی ہائی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے نا پاکستان کی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کو، عدالتی فیصلوں پر تنقید کی تھی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا، یہ فیصلہ زیادتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر جو فیصلے ہوئے الیکشن کمیشن کے اور سپریم کورٹ کے، اس پر بھی انہوں نے تنقید کی تھی۔ آپ کو پتہ قاضی فائز عیسی صاحب جذباتی، حالانکہ ان کا جواب مانگا نہیں تھا، انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر نے جواب نہیں مانگا تھا، انہوں نے اپنا ریگریٹ شو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب جذباتی آدمی ہیں، انہوں نے رجسٹرار کو کہا جواب دو جی، اور قاضی صاحب نے بتایا جا رہا ہے کہ خود ہی جواب لکھوایا، اور برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ دیا انہوں نے، اور مکمل رسپونڈ کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے نا میں آپ کو یہ بتا دوں سپریم کورٹ کی طرف سے کہ سپریم کورٹ نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، ازالہ کر رہی ہے۔ آپ اپنی ذرا اداؤں پر غور کریں۔ اسرائیل کی ریاست کا تانا مارا آپ نے، یہ مارا گیا، بھائی وہ بات کیا کر رہے ہیں آپ، کیا بات جواب دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوش آئند ہے۔ پاکستان میں 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ضروری تھا۔ انتخابات اس لیے بر وقت نہیں ہوئے کیونکہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے، اس لیے دیری ہوئی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا، یعنی سپریم کورٹ نفس مطمئنہ ہے جی ان تمام چیزوں میں، الیکشن کی درخواست کے بعد سنوائی، سماعتوں کی دیریاں، یہ سب سپریم کورٹ بالکل مطمئن ہے کہ انہیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اسی لیے تو ہم بہت اچھے نمبروں پہ چلے گئے فیصلوں کے۔ تو پاکستان میں اس طرح کی انہوں نے کہا کہ جو انتخابات لڑنے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ تو تاحیات پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انٹرا پارٹی انتخابات ہم نے اس لیے حکم دیا تھا کہ تاکہ آمریت کو روکا جائے۔ اور بھائی 2 دن پہلے مسلم لیگ نون کی بھی صدارت ہوئی ہے، جی ہاں، انٹرا پارٹی انتخاب تھا نا، اوپوننٹ کوئی نہیں تھا۔ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا بہرحال میں نہیں کچھ میں چپ کر دیتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی تنقید بلا جواز ہے، اور ہم نے تو مقدمات آ کے براہ راست نشر بھی کی، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ تنقید یہ ہو رہی ہے، پہلی بات تو قاضی فائز عیسی صاحب سے مخاطب نہیں تھے، دوسری بات اتنی تسلی ہو گئی کہ بھائی آپ اور میں جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان کے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، سیاستدان جو مرضی کہتے رہیں، قاضی صاحب مطمئن ہے سپریم کورٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کے فیصلوں سے۔ تنقید کیا ہو رہی ہے قاضی فائز عیسی صاحب پہ؟ وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ہے تو آپ اس کا، یہ تو پلیٹ فارم وزارت خارجہ کا تھا، برطانوی ہائی کمشنر کو سپریم کورٹ کیوں جواب دے رہی ہے؟ بھائی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو وزارت خارجہ کا کام ہے۔ تو اس پر اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔ دوسرا جی، طاہر القادری صاحب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ پہلے وہ خاموش تھے، نواز شریف صاحب نے ان کو خفیہ ملاقاتوں میں اتنا گھسیڑا ہے جس میں وہ کہتے ہیں صرف وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس بہت ہوگی، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، سب سے ہوئی ہیں غلطیاں۔ انہوں نے کہا اب فتح مکہ کی طرح ہم معافی کا اعلان کر دینا چاہیے، ڈیفینیٹلی وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کریں۔ انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی، یہ کیا انہوں نے مطالبہ۔ رہی بات آج کی، تو آج جناب 30 مئی ہے، نیب ترمیم کا جو قانون ہے اس کیس کی سماعت، جس میں پٹیشنر ہے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے یہاں درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں کہ میں فزیکلی خود پیش ہونا چاہتا ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں، میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے تو عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہی ہونا ہے آج، دیکھیں وہ درخواست منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، جو میرے حساب سے ان کو ملنا چاہیے اور ملے گا بھی۔ لیٹس سی، یہ آج بڑا عام دن ہے جی، آپ دیکھتے ہیں کوئی تصویر کسی کی چوری آتی ہے، چھپے آتی ہے، یا براہ راست نشر ہوتی ہے۔ نشر تو پچھلی سماعت میں بھی نہیں ہوئی تھی، اور حکم تو کسی کا بھی نہیں تھا۔ جب حکم کسی کا نہیں تھا تو شاید کوئی قاضی صاحب سے یہی پوچھ لے لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔